چینل لیٹر میرانہ کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج ایک نئی کہانی ڈرامہ سیریل سو فلم کے لیے بہترین کہانی ہے یہ، اس کا نام ہے سویرا۔ سویرا ایک ایسی نوجوان بہو کی کہانی ہے جو ایک اندھیرے سیاہ خاندان میں اجالا بن کے، سویرا بن کے اس گھر خاندان میں اجالا بکھیر دیتی ہے۔ تو ایک تھوڑی سی یہ عام کہانیوں سے ہٹ کر کہانی ہے۔ اس کے 3 بنیادی کردار ہیں۔ ایک ہے خود سویرا، اس کا نام ہے، جو مرکزی کردار ہے۔ اس کی عمر 22 سال ہے، خوبصورت ہے اور نفسیات کی طالبہ ہے، یعنی ماہر نفسیات بن رہی ہے، اس لیے وہ نفسیات کی طالبہ ہے، یعنی سائیکولوجی یہ پڑھ رہی ہے۔ دوسرا ہے حماد یزدانی، 24 سال ہے، مرکزی کردار، اسمارٹ ہے، یزدانی گروپ کا ڈائریکٹر ہے۔ تیسری ہے ممتاز بیگم، 28 سال کی خاتون ہے، مرکزی کردار ہے، کرخت خاتون، سخت ترین خاتون، جیسے ہوتا نا فوج کے کرنل جنرل، اس ٹائپ کی خاتون۔ ان کے علاوہ حماد کے 2 بڑے بھائی ہیں، ان کے بچے اور چند اور کردار ہیں جو کہانی کے مطابق آتے رہیں گے۔ ان حماد کے 2 بڑے بھائی ہیں تو ان کی مطلب وائف ہے، ان کے بچے وغیرہ۔ تو کہانی ہم شروع کرتے ہیں۔ سویرا سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہے، انسانی نفسیات اس کا پسندیدہ موضوع ہے۔ اس نے ماہر نفسیات بننا ہے، کالج کی طرف سے اکثر ذہنی معذور بچوں کے ایک مرکز پر اسے بھیجا جاتا ہے۔ ذہنی معذور بچوں کے ساتھ سویرا کا وقت بہت اچھا گزرتا ہے۔ بچے بھی سویرا سے کافی خوش ہوتے ہیں۔ سویرا کالج کے اوقات کے علاوہ ہر اتوار کو خصوصی طور پر ذہنی معذور بچوں کے مرکز پر آتی اور بچوں کے لیے چاکلیٹ، بسکٹ وغیرہ بھی لے آیا کرتی تھی۔ ایک اتوار کو بچوں کو پکنک کے لیے باہر لے آتی ہے، ساتھ میں مرکز کی نگران خواتین بھی ہیں۔ سویرا ٹریفک کو رکواتی ہے اور بچوں کو روڈ کراس کراتے ہوئے پارک کی طرف لے جا رہی ہے۔ حماد یزدانی کی کار سب سے آگے ہے، یعنی یہ سڑک کو کراس کر رہی ہے، وہاں سڑک کے آگے حماد یزدانی کی کار سب سے آگے کھڑی ہے۔ حماد خود ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ حماد بڑے غور سے سویرا کو دیکھ رہا ہے۔ اسے سویرا کا بچوں کو سنبھال کر روڈ کراس کرنا، انہیں پارک میں لے جانا بڑا اچھا لگتا ہے۔ حماد کار پارک کر کے پارک کے اندر دیکھتا ہے، یعنی کار وہ پارک کے پاس لے جاتا ہے، وہاں پارک کر دیتا ہے، وہ اندر دیکھتا ہے جہاں سویرا بچوں کے ساتھ گیم وغیرہ کھیلنے میں مصروف ہے۔ اس کے دل میں سویرا کے لیے پسندیدگی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حماد کی پہلی وہ ملاقات ہوتی ہے سویرا کے ساتھ، یعنی ملاقات تو نہیں ہے، تو وہ دور سے سویرا کو دیکھتا ہے، وہ دل میں سے سویرا اچھی لگنے لگتی ہے، جو بچوں کے ساتھ جو اس کا رویہ وغیرہ ہے تو اسے بڑا اچھا لگتا ہے۔ چند روز بعد حماد اپنے آفس میں ہے کہ سویرا مرکز کی 2 خواتین کے ساتھ آتی ہے۔ حماد یزدانی گروپ آف کمپنیز کا ڈائریکٹر ہے۔ حماد ان کے بھائی یزدانی گروپ، یہ حماد یزدانی پورا نام ہے، یزدانی گروپ آف کمپنیز کا ڈائریکٹر ہے۔ ایک خاتون حماد سے کہتی ہے کہ ان کی کمپنی کی طرف سے مرکز کو جو ماہانہ ڈونیشن دیا جاتا ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے کافی کم پڑتا ہے۔ وہ درخواست کرتی ہے کہ ڈونیشن کی رقم میں اضافہ کیا جائے۔ حماد کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی کمپنی مرکز کو ڈونیشن بھی دیتی ہے، کیونکہ یہ تمام معاملات حماد کے بڑے بھائی دیکھتے ہیں۔ سویرا بھی حماد سے پرزور انداز میں ڈونیشن میں اضافے کا کہتی ہے اور حماد کو سویرا کا یہ انداز بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ مسکرا کر اس بات میں صحیح لاتا ہے۔
ایک دن حماد چیک لے کر مرکز آتا ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ سویرا مرکز میں کام نہیں کرتی بلکہ وہ کالج کی طرف سے ویسے ہی آتی ہے۔ حماد ایک دن کالج کے باہر سویرا سے ملتا ہے اور پھر گھر تک لفٹ دیتا ہے۔ سویرا کے گھر کے باہر سویرا کے والد مل جاتے ہیں۔ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یعنی حماد اور اس کے والد۔ سویرا کے والد حماد کی کمپنی کو آفس اسٹیشنری سپلائی کرتے ہیں۔ وہ حماد اور اس کے بھائیوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ زبردستی حماد کو گھر میں لاتے ہیں اور اس کی خاطر مدارات کرتے ہیں۔ اس تعلق کی وجہ سے حماد اور سویرا کی قربت میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی ملاقاتیں مزید بڑھ جاتی ہیں اور مزید ملاقات ہونے لگتی ہے۔ وہ ایک تعلق پیدا ہو گیا اور سمجھ بھی آ گیا کہ حماد شریف لڑکا ہے اور بڑا خاندان ہے، سب کچھ ہے۔ سویرا کے لیے حماد کا رشتہ آتا ہے۔ اب وہ سویرا کے لیے رشتہ حماد بھجواتا ہے۔ سویرا کے والدین بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی ایک بہت بڑے خاندان کی بہو بنے گی۔ سویرا کا ایک چھوٹا بھائی ہے، صرف ایک چھوٹا ہی بھائی ہے جو میٹرک کا طالب علم ہے۔ سویرا کو اپنی تعلیم مکمل کرنا ہے، لہذا وہ شادی سے انکار کر دیتی ہے۔ حماد اسے یقین دلاتا ہے کہ شادی کے بعد وہ تعلیم مکمل کر سکتی ہے۔ سویرا اس بات پر شادی کے لیے مان جاتی ہے۔ یوں سویرا اور حماد کی شادی بڑی دھام سے ہوتی ہے اور سویرا یزدانی خاندان کی سب سے چھوٹی بہو بن کر ان کے محل نما گھر میں آ جاتی ہے۔ دولت مند خاندان ہے، بے تحاشا دولت ہے، ان کا بھی حساب کتاب بڑا اعلیٰ ہے۔ شادی کی رات کے بعد صبح ناشتہ کمرے میں آتا ہے۔ ناشتے کے بعد گھر کی بڑی بہو اور عرف عام میں بڑی بیگم سویرا کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے اور اسے بڑے سخت انداز میں اس گھر کے اصول، قوانین اور ضوابط بتاتی ہے۔ سویرا سب کچھ خاموشی سے سن رہی ہے اور سناٹے میں آ جاتی ہے، حیرت ہو جاتی ہے کہ گھر کے بھی اصول، قوانین، ضوابط، یہ سویرا اور بڑی بیگم کی پہلی بلا واسطہ 1-to-1 ملاقات ہے۔ بلا واسطہ 1-to-1 ملاقات ہے نا، سنتے ہیں آپ کہ دو ملک کے سربراہان یا وزیر اعظم کی 1-to-1 ملاقات ہوئی، یہ 1-to-1 ملاقات ہے۔ سویرا اس ملاقات کے بعد اپنے کمرے میں جاتی ہے۔ شام کو حماد آتا ہے تو اس سے شکایت کرتی ہے۔ حماد اسے بہلا پھسلا کر گزارا کرنے کا کہتا ہے۔ سویرا کہتی کہ حماد تم نے یہ سب باتیں پہلے کیوں نہیں بتائی؟ حماد سچائی سے جواب دیتا ہے کہ اگر وہ یہ باتیں بتا دیتا تو شاید تم مجھ سے شادی کرتی ہی نہ، صاف انکار کر دیتی، میری شکل بھی نہ دیکھتی، وہ اگر اپنے گھر کے حالت بتا دیتا۔ اور جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت چاہتا تھا، تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے میں نے باتیں چھپائیں۔ پھر حماد سویرا کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو ہم کچھ پابندیاں برداشت کر کے بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ سویرا خاموش ہو جاتی ہے لیکن اندر سے کافی پریشان ہے۔ پریشانی سے زیادہ حیرانگی کا شکار ہے۔ پریشانی، وہ حیرت زدہ ہے کہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ، اور کیا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے ایک بڑی بیگم کا نام دراصل جو اصل نام ہے وہ ہے ممتاز بیگم۔ اس گھر کی وہ مالکن ہے۔ اب اس گھر کی وہ مالکن ہے، اس گھر میں ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ بڑی بیگم کا حکم حرف آخر ہے، ان کے آگے کسی کو چوں چرا کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ گھر کے لوگ
کبھی بھی مل کر کھانا نہیں کھاتے، بلکہ ایک ساتھ مل کر بیٹھتے بھی نہیں۔ ڈرائنگ روم ہے مگر ویران رہتا ہے۔ شور و غل تو بڑی بات، ایک ہلکی سی آواز بھی بڑی بیگم کو برداشت نہیں۔ بڑی بیگم کے چہرے پر ہمیشہ کرختگی چھائی رہتی، سختی چھائی رہتی۔ لب و لہجہ ہمیشہ سخت ہوتا ہے۔ ہنسنا تو ناممکن، کبھی کسی نے انہیں مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اور بڑی بیگم کسی کو مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ کوئی اس کے سامنے مسکرا بھی نہیں سکتا، مسکرائے گا تو اس کی شامت آ جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ بڑی بیگم بہت ذہین اور تیز ترار ہے۔ اس کی عقابی نظریں ہیں، عقابی نظریں ہیں، سامنے والے کے چہرے کے تاثرات سے مدعا بھانپ لیتی ہے، اتنی شارپ ہے۔ کم سے کم بولتی ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ گھر کے تمام افراد بھی خاموش رہیں۔ پہلی غلطی کو آخری غلطی قرار دے کر آئندہ غلطی کے لیے جملہ میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی غلطی کو آخری غلطی قرار دے کر آئندہ کے لیے غلطی کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ یعنی وہ پہلی غلطی کسی کی بھی ہو، وہ آخری غلطی ہے، اس کے بعد غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر وہ نوکر ہے تو وہ اس کی نوکری گئی، اور گھر کا فرد ہے تو اسے ناکارہ کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے وہ آگے کہانی میں آئے گا۔ نوکروں کو تنخواہ بہت اچھی ملتی ہے، اس لیے وہ یہاں کام کر رہے ہیں، ورنہ کب کے بھاگ چکے ہوتے۔ یہ ہے اس کہانی کا وہ بڑی بیگم یعنی ممتاز بیگم کا حساب کتاب سارا، کہ یہ اس کی کہانی ہے۔ ممتاز بیگم کیسے ایسی بنی کیا ہے اس کہانی کے آگے آئے گا۔ سویرا کیا کرے گی یہ آئے گا۔ بڑی تھوڑی ڈفرینٹ کہانی الگ سے ہے، تو انشاءاللہ اس کہانی کا نمبر 2 اگلی نشست میں سامنے آپ کے میں پڑھ کے سناؤں گا۔ ابھی ہمارے ویڈیو کا وقت مکمل ہو رہا ہے، تو جن حضرات نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوست احباب رشتہ داروں میں عزیز و قریب میں شیئر کریں۔ اس چینل کو پروموشن کے لیے آپ کچھ کاوش کر سکتے ہیں، ضرور کریں، میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ میری تمام معلومات ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، میرا ای میل آئی ڈی ہے، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کمنٹس باکس میں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ سوال کریں گے میں اس کا جواب دوں گا آپ کو اپنی ویڈیو کے اندر۔ تو جو کہانیوں سے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان تک اگر آپ یہ میرا چینل پہنچ جائے تو ایک بڑی تعداد میرے چینل کو لائک کرے گی، اور انہیں پسند آئے گا، اور انہیں بھی کہانیوں کا لطف حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی مزاحیہ چیزیں آپ کے سامنے کچھ اس طرح پیش کروں کہ اس کی دلچسپی میں اور اضافہ ہو جائے۔ تو میں ابھی کوشش میں لگا ہوا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو یہ آج کی ہماری اس نشست کا اختتام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ کہانی سویرا کا نمبر 2 لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔